السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، خدا کی شان آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی سازش جو عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی، تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی تھی، جیسے ایک بڑا سخت فیصلہ عمر عطا بنیال صاحب نے سنایا، اس کے 2 گھنٹے بعد ایک اور واردات ڈال دی گئی۔ کس طرح سے حواس باختہ ہے اس وقت حکومت، خاص طور پہ وہ لوگ جو عمران خان سے خائف ہیں، ان کی جماعت کی مقبولیت سے خائف ہیں، وہ بیچارے تتر بتر ہو رہے ہیں اور ان کے پاس اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ ان کے جو دن ہیں وہ بالکل گنے جا چکے ہیں اور اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ جو بھی وہ تیر چلاتے ہیں عمران خان کے خلاف وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آج جسٹس عمر عطا بنیال صاحب نے تحریک انصاف کو یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ آج ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا سپریم کورٹ کے اندر، تحریک انصاف کے خلاف پابندی کا معاملہ، اس کو تہس نہس کر دیا عمر عطا بنیال صاحب نے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے ایک اور واردات ڈالی۔ تو یہ دونوں ڈیٹیلز ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی کا معاملہ اس کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اون چودھری جو جہانگیر خان ترین کے، ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی آج کل، جس میں وہ عمران خان صاحب کے ایک ہاتھ میں ٹیشو پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ میں پانی پکڑ کے، تو عمران خان صاحب کے وہ بیسیکلی فون اٹینڈ کرتے ہوتے تھے۔ ہم کبھی کبھی جب ٹی وی کی طرف سے خان صاحب کا انٹرویو کرنے جاتے تھے تو ادھر جو اون چودھری صاحب ہوتے تھے وہ عمران خان کا بیسیکلی فون اٹینڈ کرتے تھے۔ آج آپ وقت دیکھیں کہ وہ اون چودھری کچھ لوگوں کی ایما کے اوپر آج سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخواست لے کر جب جاتے ہیں تو وہ بنیاد یہ بناتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو جلاؤ گھیراؤ کیا تحریک انصاف نے، اس کے بعد جو امن عامہ کی صورتحال پیدا ہوئی، تو یہ تحریک انصاف کی اس حرکت کی وجہ سے معاملات بہت بگڑے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگوائیں تاکہ تحریک انصاف الیکشن نہ لڑ سکے۔ تو بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے ایک خفیہ خط لکھا گیا عمر عطا بنیال صاحب کو، خواجہ آصف صاحب نے اپنی منسٹری کی ایما پہ، جو انہوں نے اس خط کی جو لینگویج ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ خط لکھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے، حالانکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو لیٹر بتایا جا رہا ہے ریپورٹڈلی مبینہ طور پہ، یہ 9 مئی سے بھی پہلے کا لیٹر ہے۔ جیسے خواجہ آصف نے آج یہ انکشافات کیے کہ ہمارے رابطے جنرل باجوہ سے 2019 میں ہی شروع ہو گئے تھے، اسی طرح یہ جو خط ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 9 مئی سے پہلے کا خط ہے، اور یہ لکھا گیا سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس عمر عطا بنیال صاحب کو، اور اس کی بھی جو لینگویج ہے وہ بڑی سیم ہے، جو مدعا ہے وہ بڑا سیم ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے جو قائد ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، ان کو سیاسی طور پہ کارنر کیا جائے۔ یہ کہ جو سیاست ہے پاکستان کی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ بڑے طاقتور لوگوں کو چھیڑتے ہیں، یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے، ایک جمود ہے، یہ اس کو توڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں۔ تو اب وہ آج اون چودھری صاحب جب جاتے ہیں ایک درخواست لے کر، تو وہ بنیاد بناتے ہیں کہ بھائی 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں، لہٰذا آپ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہ چیز ضرور بتاؤں کہ جس دن یہ 9 مئی ہوا تھا، یہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی، اس کے بعد چیزیں بہت خراب ہو گئی اور حالات سنبھلنے مشکل ہو گئے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے شاید سپریم کورٹ سے رجوع کیا، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، یا سپریم کورٹ نے خود اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ ملک جو ہے وہ جل رہا ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے فوری بعد ان کو طلب کیا، اور سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی کہا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں، سپریم کورٹ نے یہ چیز اپنے فیصلے کے اندر لکھ دی ہے، عمران خان کو کلین چٹ دے دی کہ یہ گرفتاری غیر قانونی تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اون چودھری یہ درخواست میں استدعا کرتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو فارغ کریں، لیکن جس دن عمران خان صاحب کو روسٹروم کے اوپر بلایا جاتا ہے تو اس دن وہ وضاحت سے یہ چیز کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے، اور میں اندر تھا، مجھے نہیں پتا باہر کیا ہوا ہے، لیکن میں کسی طور بھی پرتشدد انسان نہیں ہوں، میں نے بڑی پرامن جد و جہد کی ہوئی ہے۔ لیکن اب جو درخواست ہے سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرتی، سپریم کورٹ اس کے اوپر اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو استدعا کی ہے یہ کسی طور بھی جو مفاد عامہ کا معاملہ ہے یہ اس کے اندر نہیں آتا۔ یہ تحریک انصاف کا جو آپ کا، اس سے یہ امپریشن لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے اس کو کہا کہ اس سے کسی کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے، تو آپ اسٹیبلش کریں کہ اس سے تحریک انصاف کی پابندی سے کون سے بنیادی انسانی حقوق بحال ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آئین لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ رائٹ ٹو ایسوسیٹ،
فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے بعد رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایسوسیٹ. آپ جس مرضی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، آپ جس مرضی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں، یہ آپ کو آئین حق دیتا ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کا وہ حق چھینے یا اس کے اوپر قدغن لگائے. تو سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ آپ یہ اسٹیبلش نہیں کر پائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ درخواست لے کر کسی متعلقہ فورم کے اوپر نہیں گئے، کسی ریلیونٹ فورم کے اوپر نہیں گئے، آپ براہ راست سپریم کورٹ کے اندر آ گئے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس سے پہلے ہائی کورٹ کے اندر جاتے یا کسی لوئر کورٹ کے اندر جاتے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ نوٹس کیا جائے. کیوں نوٹس کیا جائے؟ پی ایم کو یا ڈیفنس منسٹری کو نوٹس کی بات کی جاتی تو کیوں؟ تو بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے آج اون چودھری کی جو درخواست تھی اس کو اٹھا کر اوون کے اندر ڈال کے جلا دیا. یہ ایک بدنیتی تھی. بدنیتی کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ عمران خان کا اب سیاسی طور پہ مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو عمران خان کو اس طرح سے کارنر کیا جائے. اچھا، اس کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ایک ٹیسٹر جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ روٹین کے مطابق سیاسی جماعتوں کی لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے. اس میں ان سیاسی جماعتوں کا نام لکھا ہوتا ہے، ان کے لیڈرز کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، ان کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے. تو آج کی جو لسٹ آتی ہے اس وقت، جو پوری ایک ہی سیاسی جماعت ہے ملکی منظر نامے کے اوپر، جس نے سب کو گھما کے رکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کی ہر جماعت کا نام لکھتا ہے، ہر جماعت کا نام لکھتا ہے اس لسٹ کے اندر، سوائے تحریک انصاف کے. تحریک انصاف کا نام عمران خان صاحب کا جہاں لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی ایک لیبر قومی موومنٹ ہے کوئی پاکستان، اور اس کے چیئرمین عمران احمد خان نیازی ہیں. بڑا ایک واویلا مچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. جب کانٹیکٹ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن سے، ہمارے دوست ہیں جو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ تو غلطی ہو گئی تھی. فہیم بھائی نے جب یہ کانٹیکٹ کیا تو الیکشن کمیشن کہتے ہیں یار یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے تو جو ہے وہ اس کو دوبارہ ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ معاملہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کو بھی یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. انفیکٹ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سے کالعدم کرے. لیکن ظاہر ہے آپ جو نیکسز ہے وہ بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن ہوگی، حکومت ہوگی، یہ سب ایک پیج کے اوپر ہے، اور ان کی پوری خواہش ہے، پورا زور ہے کہ عمران خان سیاسی منظر نامے سے مائنس ہو جائے. اس کے لیے یہ دن رات ایفرٹ کی جا رہی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنے دن قریب آ رہے ہیں حکومت جانے کے، یہ سب عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. جس دن نگران سیٹ اپ آئے گا ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا، اور تمام لوگ اس طرف دیکھیں گے جس طرف عوام دیکھے گی، تمام طاقتور حلقے بھی اس طرف دیکھیں گے جس طرف عوام دیکھے گی. یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان مائنس ہو جائے، یا اتنی آسانی سے عمران خان کوئی ترن والا نہیں ہے. میں سعد رفیق کی طرح یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان کوئی لوہے کا چنا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہیں، ان کے اوپر ٹف ٹائم ہے. لیکن اتنی آسانی سے میں تجھ کو نہیں ہاروں گا. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا شعر ہے کہ سر گرے میرا تو لے جائے قبیلہ تجھ کو، سر تو ہاروں گا میں دستار نہیں ہاروں گا. اور اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کو ہرانا، اس کو مات دینا. یہ 14 ماہ سے ایک شخص ایک طرف کھڑا ہے اور دوسری طرف پورا سسٹم اس کے خلاف کھڑا ہے. اور جماعت کے اوپر بھی پابندی لگانا، لوگوں کو دور کرنا، یہ ممکن نہیں ہے. دلوں کو نہیں پھیرا جا سکتا. دلوں کو جو پھیرتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. کسی فرد کے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کو پھیرے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.